یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر نے سعودی عرب کے ولی عہد نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع کو ایک تحریری پیغام ارسال کیا ہے۔ صاحب اسم امیر کی ہدایات کے مطابق قطر ترقیاتی فنڈ QFD کی جانب سے میڈیکل ایڈ پر مشتمل ایک شپمنٹ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد پہنچ گئی ہے۔ دیوان امیری میں قطر کی کابینہ کا ہفتہ روزہ اجلاس منعقد ہوا ہے، اور وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 227 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد اس مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,28,094 ہو گئی ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے سعودی عرب کے ولی عہد نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کو ایک تحریری پیغام ارسال کیا ہے، جس کا تعلق دونوں برادر ممالک کے تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے اور مضبوط بنانے سے ہے۔ پیغام میں موجودہ اہم ترین علاقائی اور بین الاقوامی حالات و واقعات کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے نیوم سٹی میں سعودی ولی عہد کے ساتھ ملاقات کی اور انہیں صاحب اسم امیر کا مذکورہ پیغام پہنچایا۔ اس ملاقات کے دوران دونوں ملکوں کے تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل زیر بحث آئے، اور باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی معاملات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی ہدایات کے مطابق قطر ترقیاتی فنڈ QFD کی جانب سے میڈیکل ایڈ پر مشتمل ایک شپمنٹ اسلام آباد پہنچ گئی ہے۔ یہ میڈیکل ایڈ پاکستان میں کووڈ-19 کی روک تھام کے سلسلے میں حکومت کی جانب سے کی جانے والی کوششوں کو سپورٹ کرنے اور کامیاب بنانے کے مقصد کے تحت روانہ کی گئی ہے۔ دیوان امیری میں وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی صدارت میں قطر کی کابینہ کا ہفتہ روزہ باقاعدہ اجلاس منعقد ہوا ہے، جس کے دوران کابینہ نے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی کے اس فیصلے کے مسودے کی منظوری دی جس کا تعلق قطر میں چند گروپس کو انٹری ویزاز اور ریزیڈنس پرمٹس ایشو کرنے کے ریگولیشن سے ہے۔ کابینہ نے بعد میں اجلاس کے ایجنڈے میں شامل موضوعات پر بحث مکمل کی اور ان کے بارے میں مناسب فیصلے صادر کیے۔ قطر نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ مل کر افغان شہریوں اور دوست ممالک کے باشندوں اور صحافیوں کو افغانستان سے نکالنے کے سلسلے میں مسلسل کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے، جن کا مقصد ان تمام لوگوں کو افغان سرزمین سے کابل کے بین الاقوامی ہوائی اڈے تک محفوظ راستہ فراہم کرنا اور پھر انہیں قطر ایئر ویز کی خصوصی پروازوں کے ذریعے دوحہ منتقل کرنا ہے۔ اس بات کا انکشاف جنیوا میں اقوام متحدہ کے دفتر میں قطر کے مستقل مندوب سفیر علی خلفان المنصوری نے اقوام متحدہ کی کونسل برائے انسانی حقوق کے 31ویں خصوصی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ قطر افغانستان کے اندر امن و استحکام کے حصول کے لیے کوششوں کو تیز تر کرنے کا عزم رکھتا ہے۔ انہوں نے قطر کے اس عزم کا بھی اعادہ کیا کہ وہ افغانستان کے عوام کے پرامن اور باعزت طور پر زندگی گزارنے کے حقوق کی حمایت کرتا ہے اور ان کی ملک کی ترقی اور خوشحالی کی خواہشات کا احترام کرتا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر مملکت برائے امور دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد آل عطیہ نے جو اس وقت امریکہ کے دورے پر ہیں، ڈیفنس سیکیورٹی کوآپریشن DSCA ایجنسی کے ڈائریکٹر لیفٹیننٹ جنرل چارلس ہوپر سے ملاقات کی ہے، جس کے دوران دونوں دوست ممالک کے فوجی تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر مملکت برائے امور دفاع نے امریکی ریاست میسوری کے شہر سینٹ لوئس میں بوئنگ ڈیفنس اسپیس اور سیکیورٹی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کے ساتھ بھی ملاقات کی ہے، جس کے دوران قطر کی وزارت دفاع اور بوئنگ کے درمیان مشترکہ تعاون کا جائزہ لیا گیا۔ قطر اولمپک کمیٹی کے پریزیڈنٹ شیخ جوان بن حمد آل ثانی نے کہا ہے کہ قطر گیمز ٹوکیو 2020 میں سونے کے 2 اور کانسی کا ایک میڈل حاصل کرنے کی تاریخی کامیابی نے اس سے اگلے لیول میں پہنچا دیا ہے۔
وہ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کا شکریہ ادا کیا، جن کی سرپرستی، سپورٹ اور حوصلہ افزائی کی وجہ سے قطر میں کھیلوں کو پروموٹ کرنے میں مدد ملی ہے۔ سپریم کمیٹی برائے ترسیل اور ورثہ نے اعلان کیا ہے کہ اسے والنٹیئر پروگرام کے تحت ورلڈ کپ 2022 اور کھیلوں کے دیگر ایونٹس کے لیے رضاکارانہ طور پر کام کرنے کے لیے 3,80,000 سے زیادہ درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ قطر کے ہلال احمر QRC نے لبنان کے اندر شام کے مہاجرین میں کینسر کے مریضوں کے علاج کے لیے ایک پروجیکٹ شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ پروجیکٹ طرابلس کے سرکاری ہاسپٹل کی شراکت سے مکمل کیا جائے گا، جہاں کینسر کے پیشنٹس کو ادویات کی فراہمی اور سرجری کی سہولتیں حاصل ہوں گی۔ عوامی جمہوریہ چین میں قطر کے سفارت خانے نے شمال مغربی چین کے ننگز یاہوا خود مختار علاقے میں چین اور ممالک کی 5ویں ایکسپو نمائش میں شرکت کی ہے۔ اس نمائش کی ویب سائٹ پر قطر میں کھیلوں کے اسٹیڈیم اور سن 2022 میں ہونے والے فیفا ورلڈ کپ کی تیاریوں کے ساتھ ساتھ قطر کے اہم بازاروں اور سیاحتی مقامات کی کئی تصاویر شائع کی گئی ہیں۔ یہ نمائش چین اور عرب ممالک کے لیے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کی مشترکہ طور پر تعمیر کے حوالے سے بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اس نمائش کے ذریعے چین اور عرب ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں $24 بلین کے 277 سمجھوتوں پر دستخط کیے گئے ہیں۔ ان میں الیکٹرانک انفارمیشن، کلین انرجی، نئے میٹیریلز اور ہیلتھ کیئر کے شعبے قابل ذکر ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کورونا وائرس کے 216 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 158 کا تعلق مقیم لوگوں سے ہے، جبکہ 58 کیسز کا تعلق ان افراد سے ہے جو حال ہی میں بیرون ملک سے دوحہ آئے ہیں۔ وزارت صحت نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے مزید 227 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کی بھی تصدیق کی ہے، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,28,094 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے قوت مدافعت کی ڈیفیشنسی یعنی کمی سے متعلق بیماریوں کا شکار مریضوں کو کووڈ-19 کی فائزر بائنٹیک اور ماڈرنا ویکسینز کی تیسری ڈوز لینے کی اجازت دے دی ہے۔ وزارت کا کہنا ہے کہ یہ منظوری امریکہ کے سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن اور امریکہ کی فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی جانب سے حال ہی میں جاری کردہ اجازت نامے کے بعد دی گئی ہے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ ان افراد سے جو تیسری ڈوز لگوانے کے اہل ہیں، براہ راست پرائمری ہیلتھ کیئر کارپوریشن کے ذریعے یا پھر حمد میڈیکل کارپوریشن میں ان کے ٹریٹمنٹ کی نگرانی کرنے والی خصوصی ٹیم کے ممبر کے ذریعے رابطہ کیا جائے گا۔ قطر کی حکومت نے کووڈ-19 سے متعلق اپنے قومی ویکسینیشن پروگرام میں ایک اہم سنگ میل طے کر لیا ہے، جس کے مطابق 20 لاکھ افراد کو ویکسین کی دونوں ڈوزز دے دی گئی ہیں۔ وزارت لوگوں سے جنہوں نے ابھی تک ویکسین نہیں لگوائی اپیل کی ہے کہ وہ اپنی اور اپنے خاندان کے افراد کی حفاظت کرتے ہوئے جلد از جلد ویکسین لگوائیں اور ملک کو معمول کی زندگی میں واپس لانے میں حکومت کے ساتھ تعاون کریں۔ نئی دہلی سے آمدہ رپورٹس کے مطابق بھارت کی حکومت نے ملک کی تمام ریاستوں کو کووڈ-19 ویکسین کی کئی ملین مزید ڈوزز سپلائی کرنے کا اعلان کیا ہے، جس کا مقصد اگلے ماہ ستمبر کے اوائل میں تمام اسکولوں کے ٹیچرز کو ویکسین لگانے کے کام کو مکمل کرنا ہے۔ 1.3 بلین کی آبادی والے اس ملک میں لاکھوں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس مہینوں سے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، جبکہ آن لائن ایجوکیشن کی اکثر اسٹوڈنٹس کو رسائی حاصل نہیں ہے۔ وزارت داخلہ میں متعلقہ اتھارٹیز نے 184 افراد کو حراست میں لینے کے بعد انہیں پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے۔ ان افراد نے کرونا وائرس کی روک تھام سے متعلق احتیاطی تدابیر اور پابندیوں کی خلاف ورزی کی تھی۔ ان میں سے 157 افراد نے پبلک مقامات پر ماسک استعمال نہیں کیا تھا اور 22 لوگوں نے سیف ڈسٹینسنگ کی پابندی کی خلاف ورزی کی تھی، جبکہ 5 افراد نے اپنے سیل فونز میں اعتراض ایپلیکیشن انسٹال نہیں کی تھی۔ ان سب کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اور افغانستان میں اقوام متحدہ کے بچوں کے فنڈ یونیسیف نے خبردار کیا ہے کہ ملک کے اندر 10 ملین بچوں کو انسانی امداد کی اشد ضرورت ہے۔ اسی دوران میں اقوام متحدہ کے ورلڈ فوڈ پروگرام نے بھی $200 ملین کی فوڈ ایڈ کی اپیل کی ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔
قطر نے سعودی عرب کے ولی عہد نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع کو ایک تحریری پیغام ارسال کیا ہے۔ صاحب اسم امیر کی ہدایات کے مطابق قطر ترقیاتی فنڈ QFD کی جانب سے میڈیکل ایڈ پر مشتمل ایک شپمنٹ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد پہنچ گئی ہے۔ دیوان امیری میں قطر کی کابینہ کا ہفتہ روزہ باقاعدہ اجلاس منعقد ہوا ہے، اور وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے مزید 227 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد اس مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,28,094 ہو گئی ہے۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا پہلا بلیٹن ختم ہوا۔